آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر کے ہر مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ چلیے آج آپ کو اس بارے میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ تو اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیے اور پیشنس بنا کر کے دھیان سے سنیے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک میں جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو، آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ اب یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے اور نبیوں کا امتحان لیتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا پھر اس کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جٹے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں قربان کرنے کے ایکول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو جب رات کو وہ سوئے تو پھر سے یہی خواب آیا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن اٹھ کر 200 اونٹ قربان کر دیے۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب آیا جس میں اللہ نے اسے سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ ان سے آخر کس چیز کا قربانی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں میرے لیے سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل، جو ان کا بہت ہی عزیز اور محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اچھا سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بڑا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو بس شیطان نے کام پر لگ گیا۔ تو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہنے لگا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہیں دعوت کھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ نے اگر ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور کہا کہ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اسماعیل کی طرح میرا 1000 بھی بیٹے ہوتے تو میں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ بات کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کہیں دعوت کھانے نہیں بلکہ مارنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔
सोचिए 13 साल के बच्चे में इतनी बड़ी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतने मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? और अल्लाह ने कुर्बानी भी अगर कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान बार बार से भड़काने की कोशिश करता रहा। तब गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे थे। यही वजह है कि जब लोग आज भी हज को जाते हैं तो शैतान को पत्थर मारते हैं, और ये हज के अहम कामों में से एक है। शैतान को जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आँखों में पट्टी भी बांध लीजिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाए तो आपको तकलीफ़ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आँखों में पट्टी बांध ली, और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने जब आँखों से पट्टी खोली तो वहाँ एक दुम्बा ज़बह किया हुआ था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए और हमने ये आपकी कुर्बानी कबूल की, और आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा, और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया, और इसीलिए दुनिया के हर मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं।